اچھا جی، تو اب آپ نے ٹریننگ لے لی، آپ نے تھوڑی سی نیٹ ورکنگ کر لی، اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ لوگ نیٹ ورکنگ کے گروز سے انہوں نے اپنی لائف ٹائم میں کس طرح سے نیٹ ورکنگ کو استعمال کیا اس کے بارے میں تھوڑے سے ان کے کمنٹس لیں گے، اور پھر اس کے بعد ان سے کویشچن آنسر کریں گے، and then we can also take comments from you. So we will start off with Dr. Naeem Mushtaq, who is heading HR at Islamabad Club. Dr. Naeem Mushtaq. اس کا اپنا تھوڑا سا صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھا مجھے آخر میں بلائیں گے مگر سرپرائز ہے. بہرحال بہت شکریہ عاصم صاحب، میں آپ کی مرضی سے آیا ہوں، جاؤں گا اپنی مرضی سے. نیٹ ورکنگ کے حوالے سے جو سب سے زیادہ چیز میں سوچ رہا تھا کیا ایریا ایسا ہو جو آپ سے شیئر کروں جو آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس سے ہو مگر اکثر کتابوں میں دیکھنے کو نہ ملے، نہ انگلش کی کتابوں میں ملے، اور اردو میں یہ چونکہ اب ایک سائنٹیفک فیلڈ ہو گئی ہے تو اردو میں تو ویسے ہی اس پہ مواد نہیں ملتا، جتنا مواد ملے گا آپ کو انگلش لینگویج میں ملے گا. بٹ وہ کیا چیز ایسی ہو جو جس آدمی نے اس انگلش لٹریچر کو پڑھ کے ایکسرسائز کیا ہو اور پھر کچھ ایسی چیزوں سے واقف ہوا ہو جو کتابوں میں نہیں ملتی. تو وہ چند ایک چیزیں میں چاہوں گا آپ سے شیئر کروں. یہ میں پورا نہیں پڑھوں گا، صرف یاد دہانے کے لیے. اچھا، یہ ٹوٹل 5 ٹپس ہیں، 5 ٹوٹکے ہیں جو اگر آپ میں سے اب آپ اس کو خود سے ایویلویٹ کر لیں کس کے کام کون سا ٹپ آتا ہے اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ایکسرسائز کر لیں تو نیٹ ورکنگ میں سمجھتا ہوں یہ میرے وہ ٹپس ہیں جو میں نے تجربے سے حاصل کیے ہیں، مجھے فائدہ دیے ہیں، مگر ہو سکتا ہے یہ ہر ایک کے کام نہ آئے. تو ان 5 میں سے جو چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں اس کو آپ ایکسرسائز کریں، پریکٹس کریں، ایویلویٹ کریں اپنے تجربے سے، اور جو بھی سمجھ میں نہیں آئی اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں، شاید آگے زندگی میں کہیں ان کی سمجھ آ جائے اور اس کو پریکٹیکل لائف میں اڈاپٹ کرنے کا موقع ملے. سب سے پہلی چیز نیٹ ورکنگ کے حوالے سے جو میں نے پریکٹیکل لائف میں دیکھی کہ اگر آپ نیٹ ورکنگ کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے نیٹ ورکنگ کریں، ریلیشن شپ کی، بزنس نیٹ ورکنگ کریں، تو ایک چیز بڑے دھیان سے بسم اللہ کے طور پہ یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ جتنے فائدے کی چیز ہے اتنی خطرناک چیز بھی ہے. اب خطرناک کس حوالے سے؟ فائدہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فائدے کا تو آپ کو پتہ ہے، عاصم بھائی نے بھی اپنے ٹاک میں آپ کو فائدے کافی بتا دیے ہوں گے. خطرناک کس حوالے سے ہے؟ خطرناک کس حوالے سے ہے کہ چلیں فائدے کے حوالے سے ذرا مثال لیں کہ آپ ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں، آپ دوسروں سے میل ملاپ پسند کرتے ہیں، دوسروں کے کام آنا پسند کرتے ہیں، تو جتنے لوگوں سے نیٹ ورکنگ آپ کا دائرہ بڑھے گا اتنے ہی دائرے میں آپ کی نیک نامی زیادہ ہوگی. اور اگر آپ خدا نہ خواستہ بدقسمتی سے خود غرض مفاد پرست ہیں تو جتنے لوگوں میں نیٹ ورکنگ کریں گے اتنے ہی لوگوں میں آپ کی بدنامی زیادہ ہوگی. تو نیٹ ورکنگ کرنے سے پہلے اپنی شخصیت کا اچھی طرح جائزہ لیں، یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، صرف اپنے بزنس بینیفٹس کو ذہن میں رکھ کے نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، یا اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام آنا بھی چاہ رہے ہیں. تو وہ نیٹ ورکنگ جو صرف اور صرف اپنے بینیفٹ، اپنے بزنس، اپنے پروفیشن، اپنے مفاد پہ فوکسڈ ہوگی، وہ نیٹ ورکنگ آگے چل کے آپ کی بدنامی کا باعث ہوگی، کیونکہ لوگوں میں آپ یہ مشہور ہو جائیں گے کہ اس آدمی نے اگر مجھے کال کی ہے یا دوستی کرنا چاہتا ہے تو صرف اپنے فائدے کے لیے، یہ مجھے استعمال کرے گا اور میرے کسی کام نہیں آئے گا. اس کے برعکس اگر آپ اپنے کام دوسروں کی مدد سے اپنی زندگی کی سہولتوں کو حاصل کریں، اپنی مشکلات کو حل کریں اور ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی کام آئیں بغیر کسی غرض کے مفاد کے، کہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں ایک نئے کانٹیکٹ کا اضافہ ہوتا ہے آپ کی نیٹ ورکنگ میں، تو ضروری نہیں وہ ساری عمر آپ کے کسی کام ہی آئے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں آپ کو داخل کرنا چاہا ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کے دائرۂ احباب میں آیا ہے.
تو یہ مت سوچیں کہ میرا جو دوسروں سے کانٹیکٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں ان سے میں نے کوئی کام لینا ہے. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کسی سے ملوایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ملوا کر اس کی زندگی کا کوئی مسئلہ آپ کے وسیلے سے حل کرنا چاہ رہا ہو. تو وسیلہ بننا بھی نعمت ہے. جس طرح دوسرے آپ کے لیے وسیلہ بنتے ہیں اور آپ کی زندگی میں نعمت اور آسائش کا سبب بنتے ہیں, تو اس طرح یہ بھی دیکھیے کہ آپ دوسروں کے کتنا کام آتے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے اور تربیت ٹھیک ہے تو نیٹ ورکنگ آپ کی نیک نامی میں عزت اور وقار کے اضافے کا باعث بنے گا. تو اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے طے کر لیں کہ آپ واقعی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے. تو یہ ایک پہلا یہ یاد دہانی تھی, ٹپ نہیں تھا. اب ہم پہلے ٹپ کی طرف آتے ہیں. میں اگر اپنی آنکھیں لگا لوں. اب نیٹ ورکنگ کے چند ایک مراحل ہوتے ہیں جو میں نے تھوڑا سا غور کیا. یہ شاید آپ کو مل بھی جائیں انگلش لینگویج کی بکس میں, بٹ یہ میرے اپنے ڈیزائن کردہ ہیں. اور یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کارڈ ایکسچینج کرتے ہیں تو ایک تعارف ہو جاتا ہے, رسمی سا تعارف ہے. پھر جب ایک دو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ واقفیت میں بدل جاتا ہے. تو پہلا مرحلہ آپ کا نیٹ ورکنگ میں تعارف یا واقفیت کا ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوگا وہ پسندیدگی کا ہوگا. جب آپ تھوڑی سی واقفیت حاصل کرتے ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آدمی آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگا. اگر اچھا نہیں لگا تو آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ وہیں پہ اس کانٹیکٹ کو ختم کر دینا. مگر اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو وہ پسندیدگی میں بدل جائے گا رشتہ, واقفیت, یا عزت اور احترام میں بدل جائے گا. تو یہ دو سٹیجز ہوں گی, نمبر 1 تعارف یا واقفیت, اور اس کے بعد جب مرحلہ آگے بڑھے گا تو وہ پسندیدگی یا عزت و احترام میں بدل جائے گا, یا وہیں ختم ہو جائے گا ناپسندیدگی کی وجہ سے. اور پھر وہ جو عزت اور احترام اور پسندیدگی کا مرحلہ آگے بڑھے گا تو وہ دوستی میں بھی بدل جائے گا. اور جب دوستی مزید پختہ ہوگی تو وہ محبت میں بدل جائے گی, جس کو ہم اکثر بیسٹ فرینڈ کے طور پہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ 4 سٹیجز ہیں. نمبر 1 تعارف یا واقفیت, نمبر 2 ناپسندیدگی, عزت اور احترام, نمبر 3 دوستی, اور نمبر 4 محبت. یعنی یہ پاکیزہ معنوں میں بات کر رہا ہوں. ان مرحلوں کو کسی مزاح نگار نے بڑے اچھے ایک شعر میں آپ نے سنا ہوگا کہ رفتہ رفتہ کس قدر رشتے نرالے ہو گئے, دوست تھے بھائی بنے پھر میرے سالے ہو گئے. تو بہرحال یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیٹ ورکنگ پہ کس پرپز کے لیے کر رہے ہیں. اگر بزنس کانٹیکٹ کے لیے کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوستی اور محبت بزنس پارٹنرشپ میں چینج ہو جائے. مگر جب آپ دوستی کے مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو اکثر ایک گلا شکوہ ہوتا ہے نیٹ ورکنگ کرنے والوں کو کہ اچھے لوگ اور اچھے دوست بڑی مشکل سے ملتے ہیں. حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے. اب جب گھر سے باہر نکلیں تو ہر لمحے یہ دھچکا لگا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے جائے, کوئی اپنے کسی مفاد کے لیے آپ کو استعمال نہ کر جائے. تو یہاں پہ میں بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر کوٹ کروں گا جو میں سمجھتا ہوں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو اچھے دوست ہر جگہ نظر بھی آئیں گے, ملیں گے بھی. اور وہ یہ تھا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی نگاہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو جب آپ مارکیٹ میں اپنی نیٹ ورکنگ میں لوگوں کو ایویلویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایویلویشن بھی جاری رکھیں گے تو ہو سکتا ہے جس شخص کو ہم ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ ٹھہریں. تو دوسروں کو ایویلویٹ کریں گے تو پھر شاید اچھے لوگ ملنا مشکل ہو جائیں. جس طرح آپ میں خامیاں ہیں دوسروں میں بھی خامیاں ہیں, تو دوسروں کی خوبیوں کو ایویلویٹ کریں کہ کیا آپ ان خوبیوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں, اور دوسروں کی خامیوں کو بھی ایویلویٹ کریں کہ کہیں وہ قرآن و سنت کے دائرے سے بالکل ہی باہر تو نہیں, کہیں وہ انسانیت کے دائرے سے بالکل ہی باہر تو نہیں. تو جو قابل برداشت خامیاں ہیں آپ اگر ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہیں تو یہ تعلقات, دوستی نہ صرف تعلقات کے ملنے کا نام ہے بلکہ دوستی کے نام پر ایک دوسرے کی اصلاح کا نام بھی ہے. تو نیٹ ورکنگ صرف بزنس پرپز کے لیے نہیں ہوتی. نیٹ ورکنگ دوسروں سے مل کے اپنی ذات کو ایویلویٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کتنی مشکل میں رکھا ہوا ہے اور آپ کو اپنی مشکلیں ہو سکتے ہیں, اس سے ملنے کے بعد اپنی مشکلیں بھی اللہ کی نعمتیں نظر آنی شروع ہو جائیں. تو جب دوسروں سے کمپیریزن میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مخفی نعمتیں جو آپ کی اپنی مصروفیت کے باعث آپ کو خود نظر نہیں آئیں, وہ دوسروں کے حالات میں آپ کو اپنی نعمتیں نظر آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نوازی ہیں. اب آگے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اچھے لوگ بھی مل گئے, آپ نے نیٹ ورکنگ کر لیں, آپ کے حلقہ احباب میں اچھے لوگوں کا اضافہ ہو گیا. اب اس جو حلقہ احباب ہے آپ کا, اب آپ نے اس کو سنبھال کے کیسے رکھنا ہے
کہ وہ دوست جو اچھے ملے ہیں وہ کہیں بچھڑ نہ جائیں آپ کی کسی خامی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے. تو اس کے 5 مختصر ٹپ ہیں. مجھے ساتھ ساتھ عاصم صاحب کا بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ ابھی پرچی نہ آ جائے. بہرحال یہ ویری کوئکلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو اچھے لوگ مل جائیں، خواہ وہ اچھے بزنس کی فیلڈ میں ہوں یا سوشل لائف میں ہوں، تو اچھے برے کی تمیز ضرور رکھیں. یعنی اچھے دوست کی پہچان کیا ہے. آپ کو ایک بڑا اچھی کوٹیشن میں سے تعارف کرواتا ہوں. انجیل برناباس کا نام سنا ہے کسی نے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے لوگوں نے انجیل کے نام پہ کتابیں لکھی تھیں. تو آج کل جو عیسائیت میں 4 کتابیں ہیں اناجیل کی، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا. ایک انجیل تھی انجیل برناباس، جس کو انہوں نے اپنی ٹیکسٹ کی فہرست سے نکال دیا تھا، اور وہ آج بھی آپ کو اردو زبان میں مل جائے گی. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اچھے دوست کی پہچان کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا اچھا دوست روح کا طبیب ہوتا ہے، کہ جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، تو وہ آپ کو صحت مند کرنے کے لیے آپ کا علاج کرتا ہے محبت اور شفقت کے ساتھ. تو اچھا دوست وہ ہوتا ہے جس کی قربت سے، جس کی صحبت سے آپ روحانی بیماریوں سے بچے رہیں، اور دنیا داری میں آپ دینداری کا شعور ذہن میں رکھیں. تو وہ صحبت، وہ قربت جو آپ کے نیٹ ورکنگ میں آپ کو آپ کے دین پر قائم رہنے میں مدد دے، وہ آپ کی آخرت بھی اچھا کرے گی، آپ کا دنیا بھی اچھا کرے گی. آپ کے بزنس میں بھی برکت لے کے آئے گی، اور آپ کے بزنس کے تھرو جو آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ عبادت کا درجہ بھی قرار پائے گی. تو اس لیے جب آپ لوگوں سے ملیں جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کانٹیکٹ کی اچھائی سے آپ دین سے دور جا رہے ہیں یا دین کے قریب آ رہے ہیں. تو اچھے دوست کی پہچان میرے نزدیک یہ ہونی چاہیے. نمبر 2، سب سے بڑی بات جب آپ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں تو آپ میں سے کتنوں کا دل کرتا ہے کہ جس سے نیٹ ورکنگ کریں وہ معاشی طور پہ خوشحال بھی ہو اور ایک اچھے بزنس کا آنر بھی ہو اور باقی معاملات میں بھی ہو؟ بس باقی کا نہیں دل کرتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اب دوسرا ٹپ لکھ لیجئے کہ جب آپ نیٹ ورکنگ کر رہے ہوں یا دوسروں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہوں، تو دوسروں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد ان کے کردار پر رکھیں، ان کے حالات پر نہیں. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ خراب حالات 3 وجہ سے ہو سکتے ہیں. ایک تو آدمی خود بدعمال ہے، تو بدعمالی کا نتیجہ پھر خراب حالات ہی ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ آدمی خود ٹھیک ہے مگر اس کی چونکہ انٹلیکچوئل ٹریننگ نہیں ہوئی، ناسمجھی کی بنیاد پر ویسے ڈیسیژنز لے لیتا ہے جس سے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے معاشی طور پہ، تو وہ برے حالات میں آ جاتا ہے. بندہ اچھا ہوتا ہے مگر اپنے غلط ڈیسیژنز کی وجہ سے، لیک آف ٹریننگ کی وجہ سے نیت خراب نہیں ہوتی، طبیعت خراب نہیں ہوتی، تربیت خراب نہیں ہوتی، مگر چونکہ ٹریننگ نہیں ہے کہ مختلف حالات میں ڈیسیژن میکنگ کیسے کرنی ہے، تو اپنے غلط ڈیسیژنز کی وجہ سے خراب حالات میں آ جاتا ہے. اور تیسری سب سے بڑی وجہ کہ ضروری نہیں جس آدمی کے اوپر برے حالات آئے ہیں وہ اس کی اپنی بدعمالی یا ناسمجھی کا نتیجہ ہے. ہو سکتا ہے اس نے کسی سے اچھائی کی ہو، کسی سے وفا کی ہو، اور جس سے وفا کی ہو بزنس ٹرم کے اندر بھی، سوشل لائف میں، اس نے آگے سے بے وفائی کی ہو، اور اس بے وفائی کے نتیجے میں یہ شخص برے حالات کا شکار ہو گیا. تو اکثر اچھے لوگ جو برے حالات کا شکار ہیں، اگر آپ ان کے کردار پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو برے حالات میں اچھے لوگ زیادہ ملیں گے. ٹھیک ہے؟ جس طرح ہیرے جو ہیں کوئلے کی کان سے نکلتے ہیں، تو دھیان اگر کوئلے پہ ہوگا تو آپ کبھی زندگی میں ہیرا تلاش نہیں کر سکیں گے. تیسری چیز کہ جب آپ اپنے نیٹ ورکنگ سے جو ملتے ہیں روزمرہ زندگی میں، تو اکثر معاملات میں ان کو آپ کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو اپنے دوستوں کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، جس سے اکثر حالات اور تعلقات خراب ہوتے ہیں، کہ مشورے میں اور فیصلے میں فرق رکھیں. اگر آپ کے دوست نے آپ سے مشورہ مانگا ہے اور آپ نے اس کو مشورہ مخلصی سے دے دیا ہے، مگر اس نے فیصلہ آپ کے مشورے کے مطابق نہیں کیا، تو ناراض مت ہوں. اس نے آپ سے مشورہ مانگا ہے، فیصلہ نہیں مانگا. اس کو فری ول دیں. ہو سکتا ہے کسی اور دوست کا مشورہ آپ کے مشورے کے مقابلے میں اس کو زیادہ بہتر لگا ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انسسٹ کریں گے کہ آپ کے مشورے کے مطابق وہ فیصلہ کرے، تو نتائج کا ذمہ دار پھر وہ نہیں ہوگا، پھر آپ ہوں گے. اور اگر غلط مشورے کی روشنی میں کوئی غلط ڈیسیژن کی شکل میں اس کو کوئی نقصان ہوا، تو اس سے آپ کا تعلق بھی خراب ہوگا، نیٹ ورکنگ بھی خراب ہوگی. تو ہمیشہ دوسروں کو مشورے دینے تک کی ذمہ داری نبھائیں،
فیصلہ ان پہ چھوڑ دیں. اور آخری 2 پوائنٹ ویری بریفلی کہ جب آپ اپنے نیٹ ورک میں حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ رہیں تو کسی کے حالات کی جاسوسی نہ کریں, کسی کی ٹو میں نہ رہیں کہ یہ پیچھے سے کیا ہے, کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا. وہ کیا ہے ایک سپریٹ ایشو ہے, آپ اس میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اگر آپ کو کسی پر اتنا اعتماد نہیں ہے اور خفیہ اس کی جاسوسی اور نگرانی کرنی ہے تو اس سے تعلقات نہ رکھیں. تعلق رکھا ہے تو اتنا اعتماد ضرور رکھیں کہ وہ دیکھیں کہ وہ آپ سے کیسے ڈیل کر رہا ہے. ہمارے یہاں اکثر تعلقات اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کیونکہ تھرڈ پارٹی ہمیں مشورہ دے رہی ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہی ایسا ہی ایسا, تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے ہوں وہ مشورہ دینے والے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنی ڈائریکٹ ڈیلنگ کو ایویلویٹ کریں اور اس کے مطابق اس کو لے کے چلیں. اور آخری چیز کہ اپنے نیٹ ورکنگ کی کبھی کسی کی مدد کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہمارے ہاں مدد سے مراد صرف فائنینشیل ہیلپ ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک کتاب ہے تصوف کی قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی, انہوں نے بتایا کہ جب آپ اپنی نیٹ ورکنگ میں یا دوستوں کے ساتھ کبھی کسی کو ضرورت پیش آ جائے مدد کرنے کی تو انہوں نے 5 مختصر طریقے بتائے ہیں. نمبر 1 بات یہ ہے کہ اگر کہیں دوست کے لیے یا اپنے نیٹ ورکنگ کانٹیکٹ کے لیے اس کے ساتھ چل کے اس کی کہیں مدد کرنی پڑے تو ساتھ چل کے جانا بھی ایک مدد ہے. اگر کہیں گفتگو ہو رہی ہو 2 دوستوں کے درمیان, ایک آپ کے دوست کے درمیان اور ایک اس کے اور اس کے درمیان, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقطہ نظر ٹھیک ہے مگر کمیونیکیشن سکل نہیں ہے اس کے پاس, تو آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کے ذریعے اپنے دوست کی کمیونیکیشن میں مدد کریں گفتگو میں, تو یہ بھی ایک مدد ہوتی ہے. تھرڈلی مال کی ضرورت یعنی پیسے کی ضرورت پڑے تو حسب توفیق جتنا پاسبل ہو سکتا آپ اس کی پیسے سے مدد کر دیں. اور اگر کچھ نہیں کرتے تو کم از کم حسن نیت ضرور رکھیں. اور اس سے بھی کم درجہ یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا ضرور کریں کہ یا اللہ اگر میرے اسباب میں ممکن نہیں ہے کہ اس کی مدد کرنا تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اور سب سے بڑا آخری جو امام ابو طالب مکی نے فرمایا ہے مدد کرنے کا طریقہ جو ہم میں سے اکثر نہیں کرتے, کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہیں باقی دوستوں کے ساتھ باقی نیٹ ورکنگ کانٹیکٹ کے ساتھ اور وہ شخص حاضر نہیں ہے تو اس کی موجودگی میں اگر اس کے متعلق کبھی کوئی بات ہو رہی ہو تو ہمیشہ اس کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالیں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق اچھی بات کریں. اگر کوئی دوسرا اس کی خامیاں کوتاہیاں نکال کے ڈسکشن کر رہا ہے تو یہ غیبت کے ذمے میں آتی ہے. تو کسی دوست کی مدد کرنا یہ بھی ہے کہ اگر وہ موجود نہیں ہے اس محفل میں, آپ تو ہیں موجود اور آپ اس کے دوست بھی ہیں, تو آپ اپنی موجودگی سے اپنے دوست کی غیر حاضری میں اس کی عزت اور عزت نفس کا دفاع کریں. یہ اس کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے. تو یہ چند ایک ٹپس تھے جو میں نے سوچا کہ شاید مجھے تو زندگی میں بہت کام آئے, آپ کو ان میں سے جو اچھے لگتے ہیں وہ اڈاپٹ کر لیں. باقی یہ فیلڈ اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نیٹ ورکنگ پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ 50% اسپینڈ کرتے ہیں تو 50% اپنی ذات پہ بھی اسپینڈ کریں, تاکہ جہاں آپ دوسروں کی نیٹ ورکنگ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں دوسروں کو آپ سے کانٹیکٹ ڈیولپ کر کے نقصان نہ اٹھانا پڑے. تو آپ بھی دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوں اور آپ کا نیٹ ورک بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بڑی اچھی آپ نے ڈسکورس تھا آپ کا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ سے مشورہ لے تو اس کو مشورہ دیں اور اس کو فیصلہ نہ کرنے بیٹھ جائیں. آپ سارے بڑے وہ جس کہتے ہیں ہائٹ ہی مجھے لگتا ہے آپ نے زیادہ لے لی, سینڈوچز ختم کر دیے اور وہ تھوڑے سے دوبارہ بھی آ گئے پھر جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سونے کے موڈ میں آئے. میں ایک لطیفہ چھوٹا سنا دیتا ہوں. ہے تو پٹھانوں کے اوپر لیکن ادھر کافی سارے پٹھان ہیں تو میں اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں سکھوں کے اوپر. 5 سکھ ہوتے ہیں جی, وہ ایک ساتھ بزنس کرنے کا سوچتے ہیں, کہتے ہیں ہم ٹیکسی خریدیں گے اور اکٹھے مل کے بزنس کریں گے. 4-5 دن گزر جاتے ہیں کیا, اور وہ جسے کہتے ہیں ان کو بزنس سے مل رہا ہوتا ہے. وہ 5 کر کہہ رہے ہوتے ہیں, 5 کے 5 ٹیکسی میں بیٹھ کے سواری تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں باقی ساروں کو تو مل رہی, ہمیں کیوں نہیں ملتی ہے. تو بزنس اکٹھا اگر آپ نے شروع کرنا تو کائنڈلی اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں. اچھا جی, ویل ٹیک دا کویشچنز ناؤ. اور اگر آپ میں سے کسی نے کمنٹ دینا تو وہ بھی دے سکتے ہیں. سو وی آر دا پینل از اوپن فار کویشچنز. مائک دے دیں, یو کین یوز دس مائک. My name is Rodman. سر نیم سے بات کرنا چاہوں گی.
سر آپ نے بات کی ڈائریکٹ ڈیلنگ کی کہ لائک کوئی پرابلم ہے تو ڈائریکٹ ڈیل کریں. بٹ میں اگر اپنی پرسنل بات کروں تو میں میری اسٹریٹ فارورڈ پرسن ہوں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ. لائک مجھے کوئی بات اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے, میں نے اس لیے کہ منہ میں بولنی ہے. اس طرح نہیں کہ اس کی عزت نفس میں مجروح ہو, بٹ بولنی مجھے ضرور ہے. میرا سچا سرٹیفکیٹ بہت بڑا ہے, لیکن زیادہ تر لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں منہ پھاٹ, لائک مجھے بولتے ہیں میں منہ پھاٹ ہوں. تو سر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ تھرڈ پارٹی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اینی ہے وہ ایسی بندی ہے یا فلانی بندی ہے یا ایسی بندی ہے, لیکن میرے سامنے وہ لوگ اسمائل کریں گے لائک کہ واہ یار تمہیں اتنی ہمت ہے کہ تم اگلے کے منہ پہ بات بول دیتی ہو. یہ نہیں کہ میں نے اس کی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ کو میں نے کچھ کہا, بٹ ایسے کہ مجھے بات بری لگی تو میں نے بول دی. سر پھر ڈائریکٹ ڈیلنگ یہاں پہ کیوں نہیں آتی؟ لائک وہ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ تھرڈ پارٹی کو یہ بات جا کے بول رہے ہیں کہ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی کہ میرے منہ پہ وہ اسمائل کر رہے ہیں کہ واہ تمہیں بہت ہمت ہے. میں اپنے تجربے کے مطابق آپ نے اپنا تجربہ شیئر کیا, میں اپنا تجربہ شیئر کروں گا. جیسے جیسے زندگی میں سمجھ بڑھتی جاتی ہے الفاظ کم ہوتے جاتے ہیں. تو جب آپ جیسے آپ میں میچورٹی پختگی آتی چلی جائے گی تو آپ بات کہنے کی بجائے نہ کہنے کو زیادہ بہتر سمجھیں گے. اگر آپ شریعت اسلامیہ کا جائزہ لیں تو 3 طرح کے احکامات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی آپ کے سامنے کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے انکار کر دیا, اس سے نہیں ثابت ہو گئی. کوئی مسئلہ پوچھا آپ نے اقرار کیا تو اس سے ہاں ثابت ہو گئی. اور ایک تیسرا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش ہے, وہ بھی نہ کے زمرے میں آتی ہے, اس سے بھی شریعت کے مسائل ثابت ہوتے ہیں. تو آپ اپنی سوشل نیٹ ورکنگ میں ضروری نہیں ہر بات دوسرے کے منہ پہ کہہ ماریں. بعض کا خاموشی بھی اس بات ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے. تو اس کو یہ کہہ کے کہ تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی, اگر آپ محفل میں کہہ دیں گی, سب کے سامنے کہہ دیں گی تو وہ بری لگتی ہے. جو چیز اس میں شیئر کرنا چاہ رہا تو وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سوشل نیٹ ورک کو ہینڈل کریں تو اگر آپ کو کسی کی بات بری لگی ہے, ناپسندیدہ لگی ہے, تو بہادری یہ نہیں ہوتی کہ سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر دیں. بہادری یہ ہوتی ہے کہ اس کو علیحدگی میں لے جائیں, اپنے جذبات کا محبت سے اظہار کریں. یہ اس کی اصلاح کے نقطۂ نظر سے ہونا چاہیے, نہ کہ اپنے خیالات یا اپنی ناپسندیدگی کے اظہار کے پوائنٹ آف ویو سے. سر میں یہی بات بولی نا کہ میں اس طرح نہیں بولتی کہ اگلے کے عزت نفس مجروح ہو جائے, پوری محفل ہے تو اس میں, لیکن مجھے بس یہ بات نہیں فرمانی آپ ایسے نہیں بولتی. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے, مگر آپ کو اپنے دوستوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ بیہیویئر تھا, یہ بیہیویئر تھا. کمیونیکیشن میں آپ کی نیت امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کی سمجھ امپورٹنٹ ہے. اس کو کیسے لگا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے کیا ذہن میں رکھ کے سوچا. جب آپ گفتگو کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے منہ سے وہ جملے سن رہا ہوتا ہے, ان جملوں کے پیچھے آپ کی نیت آپ کے دماغ میں چھپی ہوئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیتوں کے حال سے اگر ہر کوئی واقف ہو جائے تو دنیا میں کبھی نہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو, نہ کوئی جھگڑا ہو. جھگڑے ہوتے ہی غلط فہمی ہوتی اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے جب جملے منہ سے نکالے تو آپ کو اپنی نیت کا خود تو پتہ ہے, اس لیے ان جملوں پہ آپ کے اطمینان ہے. مگر وہ جملے جب دوسرے کے دماغ تک پہنچتے ہیں تو وہ اس کو اپنے ذہن اور اپنی نیت کے مطابق انالائز کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے جملوں کے ساتھ آپ کی جو سمجھ اور تفسیر ہے, جس کو آپ اپنی نیت کہہ رہے ہیں, وہ جملے تو منتقل ہو گئے, تفسیر منتقل نہیں ہوئی. تو وہ پھر اپنی تفسیر کے مطابق آپ کے جملوں کی تشریح کرے گا, تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور نقطے پہ جا پہنچے. تو اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں سے مخاطب ہوں, گفتگو کریں, تو اس سے پوچھ بھی لیا کریں کہ میرا کہنے کا یہ مطلب تھا, آپ کو جو سمجھ آیا وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے جب وہ جواب میں اپنا مطلب بیان کرے تو بالکل یونٹ ہو جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو اکثر و بیشتر کمیونیکیشن میں جو غلط فہمی یا جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہماری نیت ٹھیک ہوتی ہے, مگر اس ٹھیک نیت کے مطابق ہمارے لفظوں کا انتخاب ٹھیک نہیں ہوتا. تو کمیونیکیشن نیٹ ورکنگ میں اچھے لفظوں کا انتخاب ہی تربیت کا حصہ ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اینی ادر